میں نے بھی آتے ہوئے گاڑی میں اس کی ہسٹری کو پڑھا کہ کس طرح یہ ادارہ قائم اور دائم ہوا اور آج تک الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ جس ادارے سے لوگوں کی مدد کا جذبہ ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور حاصل رہتی ہے، اور شاید اسی لیے یہ 100 سالہ تاریخ کو مکمل کر چکا ہے۔ میرے نزدیک سندھ یا پاکستان کا اسکاؤٹ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک درسگاہ ہے جہاں سے آپ کی تربیت کی جاتی ہے۔ درسگاہیں تو تعلیمی بھی بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے آپ کی کردار سازی کی جاتی ہے، کردار سازی کا عمل کیا جاتا ہے اور حب الوطنی کا درس دیا جاتا ہے، اور جہاں سے حب الوطنی کا درس دیا جائے اور وہاں 6 سالہ اسکاؤٹ شاہین کہلائے، تو میں ان شاہینوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہی شاہینوں نے 10 مئی کو انڈیا کو، بھارت کو شاہینوں نے شکست دی تھی، یعنی کہ اسکاؤٹس کے اس شاہینوں کو آج فخر محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ایئر فورس کے شاہینوں نے بھارتی جہازوں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج میرے نوجوانوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اخبارات اور میگزین آج پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کی تعریف کے قصیدے لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان کل فوج میں، افواج میں جائیں گے، دیگر فورسز میں جائیں گے، کوئی نیوی، کوئی ایئر فورس، اور کوئی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ تو آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ وہ بھارت، وہ نریندر مودی جو مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ہاتھوں شکست خوردہ بنا دیا۔ آج وہ مایوس ہو کر خاموش بیٹھا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے کہ جہاں پاکستان اب دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو کل جب آپ آگے اپنی زندگی میں جائیں گے تو یہ میرے چھوٹے ننھے شاہین اسکاؤٹس اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائیں گے، یہ داستان، یہ ہسٹری سنائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک گھمنڈی نریندر مودی کو پاکستان کی فورسز نے کس طرح اسے دھول چٹائی ہے۔ تو یہ فخر ہونا چاہیے آپ نوجوانوں کو اپنے ملک کی قیادت پر اور اپنی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر پر، جو کہ ایک حافظ قرآن ہے۔ اس نے ایک حکمت عملی بنائی، اور اس حکمت عملی کی وجہ سے جس پر دنیا آج اپنے اخباروں میں لکھ رہی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ میڈیا ہے جو بھارت کے زیر اثر تھا، 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے ہمارے خلاف لکھتا تھا۔ ہمارا میڈیا یہاں بیٹھا ہے، گواہ ہے اس بات کا، لیکن آج وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ترقی ہوگی، آپ نوجوانوں کا مستقبل بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آج بات کرنی ہے جو اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے یہاں نمائندگان ہیں یا جو یہاں کی مینجمنٹ ہے،
کہ وہ آپ لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے، آپ نوجوانوں کے روزگار کے لیے، نوکریوں کے لیے بھی اقدامات کریں۔ ہمیں ایک ایسا پلان بنانا ہے کہ جو فوج میں جانا چاہے، جو سول سروس میں جانا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے، نوکریاں کرنا چاہے، تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس یہاں ضرور ہو، اور آپ مختلف انڈسٹریز کے ساتھ، حکومتی اداروں کے ساتھ، فورسز کے اداروں کے ساتھ ابھی سے اس ڈیٹا کو شیئر کریں۔ آپ نے ان بچوں کی جہاں نشو نما، تربیت سازی، ذہن سازی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہاں ان کے آنے والے مستقبل کے لیے ان کی تمام تر کوششوں کو، ان میں ایک جذبہ یہ بھی ہو کہ جو اچھی کارکردگی دکھائے گا، جو شروع سے ڈسپلن بندہ ہوگا، سچ بولے گا، اس ملک سے محبت کرے گا، تو وہ مایوس نہیں ہوگا، کم از کم اس مرکز، اس اسکاؤٹ کے ادارے سے مایوس نہیں ہوگا۔ جو اس سے جڑے گا اس کا مستقبل انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ آج آنے والا دور اے آئی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب یہ 25-30 سال کے ہوں گے تو دنیا بدل چکی ہوگی، اس کی ہمیں تیاری کرانی ہے۔